تو اب حفاظتی تدابیر کچھ بتائی جائیں گی، علاج بتایا جائے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. جس طرح بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے نظر بد اور جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے. حفاظتی تدابیر جادو اور دیگر شرور سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جادو واقع ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں. اگر تکلیف نہیں آئی اور پہلے پڑھ رہے ہیں تو بچاؤ ہوگا، اور اس کے بعد وہ علاج ہو جائے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اخلاص اور اتباع. اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا، توحید کو پکا کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا بس زور چلتا ہی نہیں ان پر جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. جو رب پہ توکل کرتے ہیں تو شیطان ان سے ہار جاتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ھم بہ مشرکون. اس کا زور تو ان پہ چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے مخلص بندے بننا. شیطان نے خود کہا تھا قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے زمین میں مزین کروں گا اور ہر صورت میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا. فرمایا یہ راستہ ہے جو مجھ تک سیدھا ہے، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے. تو شیطان کی پیروی سے یا شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے سے شیطان کا انسان پہ غالب آنا آسان ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، اور وہ دعوت دیتا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے کی پیروی کرنی چاہیے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. ایک موقع پہ دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ کر بتایا کہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور اس پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے. کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس میں دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں، اچھا راستہ اور اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے اور برا راستہ اور برا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. توحید کے ذریعے اندر کی طہارت ہوتی ہے، دل کی، یعنی شرک سے پاک ہو جاتا ہے. شرک گندگی یا نجاست ہے. اور پھر ظاہری طہارت. گندگی اور نجاست بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں شیطانوں کو دعوت دینے کے لیے. کسی بھی گھر میں شیطانوں کا مسکن ٹوائلٹ کے اندر ہوتا ہے. گندگی پسند کرتے ہیں. تو اگر ان سے بچنا ہے تو پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیے نجاستوں سے، اور بچوں کو بھی پاک صاف رکھیے. اب آپ دیکھیے کہ حال کیا ہو گیا ہے. ایک نیپی لگتی ہے اور اس میں وہ پتہ نہیں کتنی بار پیشاب کرتے ہیں اور وہ نجاست ان کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے. بعض اوقات پوٹی بھی کر دیتے ہیں اور مائیں اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں، ہوتی نہیں ہے، اور وہ گندگی میں لتھڑے رہتے ہیں. ایک تو ان کو صاف رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں ٹوائلٹ ٹرین نہیں ہوتے. یہ ماؤں کا کتنا بڑا ظلم ہے بچوں کے اوپر نا، کہ اپنی سہولت کے لیے انہوں نے بچوں کی زندگیاں خراب کر دی. پھر جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے، تو پھر اس پہ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ بچے بات نہیں سنتے. ہم نے بچوں کی کیا خدمت کی، ان کو گندگیوں میں پالا اور مسلسل گندگی میں رکھا، تو بچپن سے ہی انہیں شیطانوں کے گھیرے میں دے دیا، یعنی ان کا ٹوائلٹ ان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ نیپی اتار دیں یا نیپی کے بغیر ہی سب کچھ چلے گا، لیکن اس کو بھی مینٹین کریں، سارا وقت نہ لگائیں. بچے کو کھلا رکھ کر بھی اسے ٹوائلٹ ٹرین کرنے کی رسپانسبلٹی لیں. صرف اپنے آرام کو نہ دیکھیں اور صرف موبائل کے ساتھ ہی نہ کھیلتے رہیں، بچے کے ساتھ بھی کھیلنا سیکھیں. تو طہارت اور صفائی جو ہے یہ شیطانوں کو بھگاتی ہے اور گندگی شیطانوں کو لاتی ہے. تو جادو کے اثر سے بھی بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے. اب دیکھیے کہ بعض لوگ دنوں نہیں نہاتے، بعض لوگ کپڑے بدلتے نہیں یا بدلتے ہوئے اپنے پسینے کو صاف نہیں کرتے، اور ان سے اتنی وحشت ناک بو آتی ہے کہ انسان کا دماغ چکرانے لگتا ہے. یہ شیطانوں کو اٹریکٹ کرنے، بیماریوں کو دعوت دینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے انسان کو اپنے جسم کی بو سے نفرت نہیں ہوتی اور وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا وہ دوسروں کے لیے کتنی اذیت کا باعث. پھر انڈر آرم انڈر لیگ صفائی نہ کرنا، اور وہ جو بال بڑھ جاتے ہیں وہ گندگی کو اپنے اندر جمع کر کے رکھتے ہیں. اس میں اگر آپ ڈیوڈرنٹ لگا بھی لیں تو اندر کی اسمیل نہیں جاتی. تو اس کی بھی کوئی روٹین سیٹ کرنی چاہیے کہ ویکلی 2 ہفتوں کے بعد، مہینے کے اندر، کیونکہ 40 days سے اوپر تو آپ جا ہی نہیں سکتے.
اسی طرح ناخنوں کی صفائی، ناخنوں کو کاٹ کے رکھنا، منہ کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، ٹوائلٹس کی صفائی، ان ساری چیزوں کی صفائی کو مینٹین رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ شیطان تم میں سے ہر آدمی کی گردن پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر ایک گرہ پر پھونک مارتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، وہ سو جاتا ہے، تو جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اٹھتے ہی کیا پڑھتا ہے آنکھیں ملتے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گرہ کھل جاتی، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی، نماز پڑھتا ہے ساری گرہیں کھل جاتی، شیطان کے بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے کہ یہ گرہیں لگتی ہیں۔ تو اب جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، صبح اٹھ کے وضو ہی نہیں کرتے، تو پھر کتنی گرہوں کا شکار ہو جائیں گے، کیسے کیسے شیطان جکڑیں گے ان کو، کس طرح۔ پھر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ناک جھاڑنے کے متعلق آتی، فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ ناک کو اندر سے خوب اچھی طرح انسان صاف کرے۔ تیسری چیز ہے عبادات کی پابندی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے وجہ ہی 5 نمازیں فرض نہیں کی، اس کا مقصد ہے، رمضان کے روزوں کا کچھ مقصد ہے، قرآن کی تلاوت کا کچھ مقصد ہے، اذکار کا کچھ مقصد ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا تھا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے حکم ماننا، نماز پڑھنا، جس فرض کو ادا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود پیش کر دیتا ہے پھر مسائل کے لیے، خصوصاً فجر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کی ذمہ داری میں ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ پھر اشراق پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، تیرے سارے کام کروں گا۔ 4 رکعتیں اس وقت کی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت رش کا وقت ہوتا ہے، اور بچوں کو تیار، خصوصاً جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ڈیوٹی پہ جانے والے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا، لنچ تیار کرنا، بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن انسان اگر دیکھے تو 6-7 منٹ ہی لگتے ہیں، چلے زیادہ 8 منٹ، 2 منٹ میں 1 رکعت، تو 4 منٹ میں 2 رکعتیں کر کے 8 سے 10 سے تو اوپر لگتے ہی نہیں۔ تو اگر انسان اپنے اٹھنے کی روٹین کو 10 منٹ پہلے کر لے، مثلا اگر آپ 5:30 اٹھتے ہیں تو 5:20 اٹھ جائیں، وہ 10 منٹ رکھ لیں اس کام کے لیے، کیونکہ آپ نے روز دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، یعنی ایک روٹین میں جب چلتے ہیں تو مخصوص اوقات پر آپ کے کام ختم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دیکھتے ہیں یہ کام ختم ہو گیا، گھڑی پہ دیکھتے ہیں تو وہی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ 10 منٹ آپ نکال لیں ان 4 رکعتوں کے لیے، وہ ہر روز کے لیے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ چاشت ہوتا ہے ذرا لیٹ پڑھنا، دھوپ چڑھ جائے تو، ہوتی ایک ہی نماز ہے، اول وقت پڑھیں گے یعنی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھیں گے تو وہ اشراق ہوگی، اور اگر آپ ذرا تاخیر سے پڑھیں گے تو وہ چاشت ہوگی۔